رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت بڑے بادشاہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کس طرح ایک بادشاہ کو جو ہے دین کے اندر داخل کرتا ہے اور کس طرح اس کو ایک ولی کا رتبہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم جو ہے بہت بڑے بادشاہ تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک روز ہوتا ہے کہ ابراہیم بن ادم اپنے محل سے باہر گئے تھے، اور گھر میں کیا ہوتا ہے، ان کی ایک نوکرانی تھی، ان کی ایک کنیزہ تھی، وہ ان کی ایک خادمہ تھی۔ اس نے کیا کیا، بستر کو صاف صفائی کر کے وہ اپنی جگہ پہ رکھا کرتی تھی۔ ایک روز کیا ہوتا ہے، ابراہیم بن ادم گھر سے نکل جاتے ہیں، اور مالکہ جو تھی، مالکہ بھی کہیں کام پہ تھی، اور ابراہیم بن ادم کی جو نوکرانی تھی، وہ کنیز تھی، اس نے کیا کیا کہ وہ گھر کے اندر آتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، صفائی کرتی ہے۔ صفائی کرنے کے بعد ابراہیم بن ادم کی جو بستر تھا، اس بستر کے اوپر کیا کرتی ہے کہ نرم و نازک جو تھی وہ قالین بچھاتی ہے، اس کے اوپر نرم و نازک کپڑے ڈالتی ہے۔ کپڑے ڈالتے ڈالتے جب اس کو یہ دل میں خیال آیا، اچھا یہ کتنا اچھا بستر ہے، سبحان اللہ، یہ کتنا نرم و نازک بستر ہے، اگر میں اس پہ سو جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، میں دیکھوں یہ کتنی راحت والا بستر ہے، یہ کتنی راحت والا جو ہے سکون دینے والا بستر ہے، سبحان اللہ۔ اور اتنی میں وہ کنیزہ جو تھی، وہ خادمہ جو تھی، وہ بستر کے اوپر جو ہی پاؤں رکھتی ہے تو وہ لیٹ جاتی ہے، نرم و نازک بستر کے اوپر سو جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، اور وہ سو جاتی ہے۔ جب سو جاتی ہے، کچھ گھڑیاں گزر رہی تھی کہ ان کا جو مالک تھا، ان کا جو اس کا سردار تھا، اس کا جو بادشاہ تھا، وہ واپس آ جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادم اندر آ جاتا ہے، دیکھا کنیزہ جو ہے، وہ خادمہ جو ہے، وہ نوکرانی جو ہے، وہ میری بستر پہ سوئی ہوئی ہے۔ اور ابراہیم بن ادم نے جو ہے وہ کہا، آؤ غلامو، ایک غلام کو بلایا، کہا اس کو کوڑے مارو، اور کوڑے مار کے اٹھاؤ میرے بستر سے۔ جب اس نوکرانی کو، اس خاتمہ کو جلاد آیا، کوڑے مارے، اور کوڑے مارنے کے بعد اس کو وہاں سے اٹھایا، وہ خاتمہ ببڑا کے اٹھی، وہ بہت سی چلا کے اور چیخو پکار کر کے جو ہے اٹھتی ہے۔ اٹھنے کے بعد کہتی ہے، اٹھی اور رونے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ رونے لگی۔ جب ابراہیم بن ادم کی آنکھوں کی طرف دیکھا، سبحان اللہ، جب بادشاہ کے چہرے کو دیکھا، اپنے سردار کے چہرے کو دیکھا، اور دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ دیکھنے کے بعد وہ ہنسنے لگی، اور اس کو مار پڑ رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ ابراہیم بن ادم نے کہا، اچھا یہ بتا، پہلے روئی، پہلے کوڑے کھا کے روئی، اب تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کیا اتنی بڑی بے شرم ہے؟ کیا تجھے تمیز نہیں ہے؟ اور جب بادشاہ کی یہ بات سنی، اور اس نے کہا، ہاں، کنیزہ نے کہا، اس خادمہ نے کہا، میں ہنس اس وجہ سے رہی ہوں کہ میں 2 پل کے لیے یہ بستر بڑا ظالم ہے، یہ بستر بڑا منحوس ہے، میں 2 پل کے لیے اس بستر کے اوپر سوئی تھی، 2 پل کے لیے اس کے اوپر جو ہے مجھے نیند آ گئی تھی، لیکن مجھے اس بستر نے اتنا رسوا کیا، اتنے کوڑے مروائی۔ اے بادشاہ سن لے، اگر تو ساری زندگی اس بستر کے اوپر سوتا رہا، تجھے کتنے کوڑے اللہ لگائے گا، سبحان اللہ، کہ اگر تو ساری زندگی سے اس بستر کے اوپر سوتا رہا ہے، اور تو کتنے کوڑے، کتنے جوتے کھائے گا۔ اور جب یہ بات بادشاہ کے دل پر دستک دیتی ہے، چوٹ دیتی ہے، بادشاہ سمجھ جاتا ہے، بادشاہ کے دل کے اوپر دستک لگ جاتی ہے، بادشاہ بے چین ہو کے رات کو جو ہے اندر آ جاتا ہے، اور سونے کی تیاری کرتا ہے، بستر پہ بیٹھتا ہے، اور بادشاہ کو وہی بات جو ہے وہ کھا رہی ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، آدھی رات گزر جاتی ہے، سوچتے سوچتے رات گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، اور دیکھا اچانک چھت کے اوپر آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، چھت کے اوپر آواز آ رہی ہے، چھت کے اوپر آواز آ رہی ہے، 1 بار آواز آئی، 2 بار آواز آئی، یہاں تک کہ کافی مدت تک وہ آواز ہی آتی رہی۔ بادشاہ نے کہا، چھت کے اوپر، محل کے اوپر کون ہے؟ جب بادشاہ اٹھتا ہے اور باری کھولتا ہے، باری کو کھول کے جو ہے جان کے باہر دیکھتا ہے، اور ایک عجیب مخلوق آسمان سے نیچے اتر رہی ہے، محل کے اوپر اتر رہی ہے، محل کے اوپر اتر رہی ہے۔ جب اس عجیب سی مخلوق کو دیکھا، کس نے؟ بادشاہ نے دیکھا، کہاں سے؟ باری سے باہر جان کے، سبحان اللہ، جب باری سے باہر دیکھا تو اس وقت کیا ہوا؟ پوچھا، آپ کون ہو؟ کہا، بادشاہ سلامت، آپ سو جاؤ، اپنے بستر پہ آرام کرو، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم آپ کے چھت پہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ مل جائے۔
آپ کے محل کے چھت پہ ہو سکتا ہے آپ کا ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے یہاں مل جائے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا کیسے اندھے ہو، کیسے بدتمیز شخص ہو، ارے زمین کے اوپر گم شدہ اونٹ میرے چھت کے اوپر، کیا مکان کے چھت کے اوپر چڑھ گیا ہے؟ کیا محل کے چھت کے اوپر جو ہے آپ اونٹ ڈھونڈ رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا بادشاہ جا سو جا، تجھے نہیں پتا اس چیز کا، تجھے علم نہیں ہے، اگر محل کے اندر سونے سے خدا مل جاتا تو ہمارا اونٹ بھی چھت کے اوپر مل سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تجھے نرم و نازک بستر کے اوپر اگر خدا ملتا ہے، سونے سے خدا مل سکتا ہے، تو سوچتا ہے مجھے خدا مل جائے گا، اور ہمارا اونٹ بھی ہم سوچتے ہیں چھت پہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کے دل پہ دوسری چوٹ لگ جاتی ہے، جب دوسری چوٹ لگتی ہے بادشاہ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ بادشاہ سوچتا ہے یا رب العالمین، اگر میں تجھے پا نہیں سکتا ہوں، میں اس جو ہے بستر، نرم و نازک بستر جسے سمجھتا ہوں، یہ بستر جو ہے کوڑوں والا بستر، یہ جس کنیزہ کو میں نے سزا دی، یا رب العزت آج دوسری دستک میرے دل کو لگی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بادشاہ جو ہے وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، بادشاہ اتنا جو ہے غمگین ہو جاتا ہے، اور جب سوچتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اب اونٹ والا یہ جو دستک جو ہے دل پہ لگی ہے، بادشاہ اس چیز کو اپنے دل کے اندر ڈھونڈ رہا ہے، اے اللہ رب العزت یہ کیا معاملہ ہے؟ دوسرا روز ہوتا ہے، بادشاہ نے ایک میٹنگ جو تھی لوگوں کو بلایا، اپنے جو وزیر تھے، خادم تھے، مشیر تھے، سب کو بلایا، اکٹھا کیا اور ایک محفل منعقد کی۔ سبحان اللہ۔ جب محفل منعقد ہو جاتی ہے اور بادشاہ کے تمام خادم حاضر تھے، اور جب بیٹھے ہوئے تھے بات چل رہی تھی، ایک شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا، ایک شخص پرانے پھٹے کپڑوں میں آتا ہے اور بادشاہ سے باہر سے آتے ہوئے کہتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، بادشاہ سلامت، سلام ہو آپ بھائی۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے سلام کا جواب کیا اور کہنے لگا کہ یہ کون سا شخص ہے جس نے اتنے دور سے سلام کی ہے؟ اور بزرگ پاس آیا اور کہنے لگا کیا حال ہے مسافر خانے والوں؟ کیا کہا؟ کیا حال ہے مسافر خانے والوں؟ سبحان اللہ۔ جب یہ کہا کہ کیا حال ہے مسافر خانے والوں، کیا پوچھا؟ کیا حال ہے مسافر خانے والوں، اور کتنے دن کے لیے آپ یہاں رکو گے؟ کس کو پوچھا؟ بادشاہ کو۔ آنے والے فقیر نے پوچھا آپ کتنے دن کے لیے اس کمرے کے اندر رکو گے، اس مسافر خانے میں رکو گے؟ بادشاہ نے کہا یہ میرے محل کو مسافر خانہ کہہ رہا ہے۔ کہا مسافر خانہ کہہ رہا ہے، تجھے دکھتا نہیں ہے یہ اتنا بڑا محل ہے، یہاں پہ جو ہے شہنشاہ رہتے آئے ہیں، اور تو کہتا ہے یہ مسافر خانہ ہے؟ سبحان اللہ۔ بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، نہیں۔ فقیر نے کہا غصہ نہیں کرو، زیادہ چلاؤ نہیں، ذرا دھیرے سے سنو، آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا میرا باپ رہتا تھا۔ کہا وہ شہنشاہ تھا۔ فقیر نے کہا کون تھا؟ کہا شہنشاہ تھا۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا دادا رہتے تھے، وہ بھی شہنشاہ تھے۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا وہ بھی شہنشاہ تھے، میرے پردادا تھے۔ کہا تمہارے پردادا کہاں گئے؟ کہا وہ فوت ہو گئے۔ کہا تمہارے دادا کہاں گئے؟ کہا فوت ہو گئے۔ تو کہا آپ کے ابا کہاں گئے؟ کہا وہ بھی فوت ہو گئے۔ کہا جس گھر میں مسافر ہوتے ہیں، مسافر ایک پل کے لیے آتے ہیں، دوسرے پل کو انہیں جانا ہی ہوتا ہے، اور تمہارے دادا بھی چلے گئے، پردادا بھی چلے گئے، تمہارے ابا بھی چلے گئے، وہ مسافر تھے، چلے گئے، اپنا رخ بدل گئے، اپنا گھر بدل گئے، آپ نے بھی جانا ہے، آپ بھی تو مسافر ہیں۔ جو مسافر ہوتا ہے اسے گھر چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تیسری بات دی کہ بادشاہ ابراہیم بن ادم کے دل پہ لگتی ہے۔ بادشاہ ابراہیم بن ادم جو ہے وہ تخت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے تخت سے اتر جاتے ہیں، اترنے کے بعد سر سے تاج اتارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب سر سے تاج اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد سر سے تاج اتار کے زمین پہ رکھتے ہیں، اور زمین پہ رکھنے کے بعد اور جو ہے وہاں سے لباس جو ہے اپنے اوپر جو کرتا پہنا تھا وہ شاہی کرتا اتار کے رکھتے ہیں۔ اتارنے کے بعد چلتے ہیں، چلتے چلتے جب دروازے کے باہر جاتے ہیں تو وہ فقیر جو تھے وہاں سے چلے جا چکے تھے، وہ جا چکے تھے، یہ تین بات یہ کہہ کے جا چکے تھے، اور وہاں تک پہنچتے ہیں، اور پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیچھے واپس مڑتے ہیں، مڑنے کے بعد کہتے ہیں جسے بادشاہی چاہیے وہ لے لے۔ سبحان اللہ۔
اگر میں نے اس مکان کو کل چھوڑنا ہے تو بہتر ہے آج میں اپنی کھلی آنکھوں سے ہی چھوڑ دوں. بند آنکھیں میں چھوڑ جانا میرے لیے ایک رسوائی ہے. آج کھلی آنکھوں سے اس محل کو اس انعام کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کس کے لیے؟ خدا کے لیے. سبحان اللہ. جب ابراہیم بن ادم جو ہے گھر سے نکل جاتے ہیں، محل سے نکلنے کے بعد وہ نکل جاتے ہیں، رخ کرتے ہیں دریا کی طرف. دریا کی طرف جاتے ہیں، جاتے جاتے دریا کے کنارے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی ایک پھٹی پرانی سی کرتی سینا شروع کر دیتے ہیں. اپنا ایک جو ہے زیرت سینا شروع کر دیتے ہیں. اس کی سلائی شروع کرتے ہیں. جب سلائی شروع کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں اور وہاں ننگے پاؤں رہتے ہیں اور وہ گھاس پھوس کھاتے ہیں اور یہ جو ہے باہر سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کے کھاتے ہیں اور اسی طرح گزارا کرتے ہیں. سارا دن اور رات اللہ کی صدا میں گزارتے ہیں. ایک دن آتا ہے، ان کا جو غلام تھا، ان کا جو وزیر تھا، وہ بادشاہ کی تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ اپنی فوج کو وزیر لے کے نکلتا ہے. جو بادشاہ کی تخت پہ بیٹھا تھا وہ بادشاہ بن کے وہ نکلتا ہے. نکلتے نکلتے شکار کی حاجت میں پہنچتا ہے اور دریا کے کنارے پہنچتا ہے. ابراہیم بن ادم جو ہیں وہ وقت کے بادشاہ تھے، چھوڑ کے ٹھکرا کے جو ہے وہ دریا کے کنارے پہنچے ہوتے ہیں. وہاں پہ فقیری کی ایک جھونپڑی ڈالی ہوتی ہے. پہنچتے ہیں، وزیر نے جا کے دیکھا کہ بادشاہ جو تھے وہ یہاں پہ ایک جھونپڑی میں رہ رہا ہے. بڑا تعجب ہوا، بڑے انداز سے گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ آپ کی عنایت تھی، یہ آپ کا ہی تاج ہے، لیکن آپ نے یہ کیوں چھوڑ کے یہاں جھونپڑی ڈالی ہے؟ اب یہ واپس لے لو، آپ واپس آ جاؤ. کہاں واپس آ جاؤں؟ کہا بادشاہت میں. کہا کون سی بادشاہت؟ کہا یہ جو میری فوج، یہ آپ کی فوج ہے، میں بھی آپ کا غلام تھا. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اور ان کے پاس ایک سوئی تھی جسے وہ سلائی کر رہے تھے، انہوں نے اٹھائی اور وہ لوہے کی سلائی جو تھی وہ دریا کے بیچ میں پھینک دی. سبحان اللہ. دریا کے بیچ میں پھینک دیتے ہیں. جب پھینک دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہا اے دریا کی مچھلیوں، اے سمندر کی مچھلیوں، میری سوئی واپس دے دو، میری سوئی واپس دے دو. سبحان اللہ. اتنا کہنا ہی تھا ابراہیم بن ادم کے سامنے ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سلائیاں لے کے آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. جب وہ مچھلیاں آتی ہیں کہا نہیں مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، سونا میں ٹھکرا کے آیا ہوں، لہٰذا مجھے میری سوئی واپس کر دو، میری والی سلائی واپس کر دو. اور ایک مچھلیوں کی سردار آتی ہے، ایک بہت بڑی مچھلی آتی ہے جس کے منہ میں وہی سوئی تھی جو سمندر کے بیچ میں ڈالی ہوئی تھی، جو اس دریا کے بیچ میں ڈالی ہوئی تھی. جب وہ مچھلی لا کے وہ سوئی جو ہے وہ سلائی واپس دیتی ہے، ابراہیم بن ادم اپنے وزیر سے کہتے ہیں جو بادشاہ بنا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ وہ بادشاہی اچھی ہے، یہ بادشاہی اچھی ہے. سبحان اللہ. کہا اگر تیرے اندر بھی، اگر خدا نے تجھے اتنی طاقت دی ہے تیری بادشاہت کو، تو اس بیچ تو کود جا، خود نکل کے آ. میں نے سوئی ڈالی ہے، ایک سلائی ڈالی ہے، خدا کی طرف جھکا ہوں. خدا نے پورا سمندر کیا، پورا جہان میری طرف جھکا لیا ہے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے بندے تو مجھے یاد کر، میں تیرے چرچے کروں گا. اے بندے تو مجھے یاد کر، میں تیرے چرچے کروں گا. میاں محمد بخش فرماتے ہیں اے دنیا اے مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے. اے دنیا اے مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے. کی مجال محمد بخشا، اتھے کوئی پکے ڈیرے لاوے. کی مجال محمد بخشا، اتھے کوئی پکے ڈیرے لاوے. یہ دنیا جو ہے ہم سب نے چھوڑنی ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.